بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سوال شامل کرانے کے جو ذرائع ہیں وہ ان میں فیس بک کے پیج ان باکس، دونوں پیجز کے، اوکاڑوی فورم کا بھی اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی، وہ دونوں شامل ہیں۔ ان دونوں ان باکسز کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے بھی اپنے سوالات دوران نشست اور نشست کے بعد بھی اگلی نشست سے پہلے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہفتہ بھر میں اب تک جو سوالات موصول ہوئے یا وہ سوالات جو گزشتہ نشست میں رہ گئے تھے، ان سے آغاز کریں گے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ کوئی اپنی زندگی میں یہ کہہ دے کہ جب موت آ جائے تو دفن مدینہ منورہ میں کیا جائے، تو کیا اسے مدینہ منورہ میں ہی دفن کرنا ہوگا یا جہاں فوت ہوا ہے وہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انسان کی خواہش مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی بہت اچھی بات ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے تھے، ان کی دعا مشہور ہے کہ یا اللہ اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور موت دے تو اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ لیکن یہ کہ کیا ممکن ہے، آسانی ہے، سہولتیں ہیں، آپ اگر کفن باکس وہاں لے جائیں وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے تو ایسی وصیت یا تو پہلے انتظام کرے، وہ پرمیشن لے کے رکھے، اس کے بعد اس کی میت وہاں بھیج دی جائے تو وہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کو جہاں ایمان والا ہے وہیں دفن ہو جائے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے اہل ایمان کو فرشتے نکال کے بھی مدینہ منورہ پہنچا دیتے ہیں، وہ روایتیں بھی ملتی ہیں۔ لیکن ایسی وصیت اگر کوئی اس کے امکانات نہ ہوں تو پھر اس کی پابندی نہیں ہوگی، بلکہ دفن کرنے میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ دیر کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے ملک میں ہے تو آسانی ہے، دوسری جگہ لے جانے کے لیے یا تو آپ نے پرمیشن لی ہو، انتظام ہو تو پھر کوئی بات نہیں، مگر صرف یہ کہہ دینا تو لازمی بات ہے ان کے لیے مشکل ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو وہیں دفن کیا جائے جو مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ محمد ظفر عبد الکریم صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کہنا کیا درست ہے؟ مجھے اس میں وہ بتا دیں کہ اس میں کیا خرابی ہے۔ جو حیدرآباد دکن کے جتنے بھی وہ بادشاہ تھے، نواب تھے، ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت لکھا جاتا تھا، بھوپال کے نواب کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ اس اعلیٰ حضرت سے لوگ کیا سمجھنے لگ گئے؟
یہ اگر کوئی یہ مراد لیتا ہے کہ وہ کوئی نبیوں سے ملا دیں گے یا ان سے افضل، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے کہ اس دور کے جو حضرات تھے انہوں نے ان کو اپنا سربراہ تسلیم کیا، ان میں وہ اعلیٰ۔ میں سمجھانے کے لیے عام مثال دے دوں، مثلاً ہمارا صوبہ جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، وہ سندھ کہلاتا ہے۔ اس میں کابینہ ہے، کیبنٹ ہے، یہ وزیر اطلاعات ہے، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ وزیر فلاں۔ ایک شخص کو آپ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ان وزیروں میں وہ اعلیٰ ہے۔ اس سے مراد یہ تو نہیں کہ وہ پورے ملک کا ہے، پورے ملک کے وہ آپ وزیر اعظم کہتے ہیں اس کو، اعلیٰ عدلیہ کہتے ہیں آپ لوگ۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اعلیٰ عدلیہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ لفظوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت کہنے سے مراد کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سمجھ لے کہ نہیں جی وہ کوئی ان کی شان دیگر حضرات کو حضرت کہتے ہیں تو ان کو کہہ دیا۔ آپ جناب عالی کہتے ہیں، جناب اعلیٰ کہتے ہیں، اس کا کیا پھر ہوگا؟ سوچنا چاہیے۔ اگر اتنی بات لینی ہے تو پھر صدیق اکبر کہتے ہیں، پھر فاروق اعظم کہتے ہیں، پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صدیق کون؟ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ تو سمجھیں بات کو، یہ بعد کے آنے والوں کے لیے وہ ہے مثال، اور اس دور کے حضرات نے ان کو وہ اپنا سربراہ مانا، اپنے سے بہتر جانا، تو ان کو اعلیٰ حضرت کہا گیا۔ نہ کوئی اس میں شرعی قباحت ہے، نہ کوئی اس میں قانونی قباحت ہے۔ ہاں اگر آپ کا ذہن نہیں مانتا آپ نہ کہیں، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو دیوبندی حضرات اعلیٰ حضرت ایک جگہ نہیں 100 جگہ لکھا ہوا ہے، اور آج کل بھی کس کس کو آپ لوگ کہہ لیتے ہیں۔ اب وہاں پر دیکھیں حیدرآباد دکن میں حضرت کہنے کا رواج ہے، رکشے والا بھی حضرت حضرت کہہ کے پکارتا ہے۔ اب حضرت کے معنی کیا ہے؟ ہر ایک کو حضرت کہا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ اگر یہ سمجھیں کہ نہیں باقی کو حضرت کہتے ہیں ان کو اعلیٰ، تو ان کے مقابل نہیں کہتے، یہ بعد والوں کے لیے ہے اور ان کے اپنے ظاہری زمانے کے لیے۔ اور یہ لقب جو ہے نا یہ عوام نے نہیں دیا ہے، علماء نے دیا ہے، وہ آپ سے زیادہ دین کو سمجھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ کا دل نہیں مانتا آپ نہ کہیں، آپ کے نہ کہنے سے ان کی شان میں فرق نہیں آئے گا، آپ کہیں گے تو آپ کو اپنی طور پر جو سعادت ملے گی۔ ہم تعظیم کرتے ہیں جس طرح وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ شریعت و سنت کے خلاف ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال محمد ظفر عبد الکریم صاحب کا، اسی طرح کا سوال رافع خان صاحب نے بھی کیا۔ شعبان المعظم میں خاص طور پر شب برأت کی رات جو آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنے کا رواج ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کہاں سے نکلا ہے اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ آپ نے شب برات کی رات کہا تو شب بھی تو رات کو ہی کہتے ہیں شب برات میں۔ یہ چونکہ آپ ہندوستان میں رہے ہیں بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ، ان کے ہاں وہ دسہرہ ہوتا ہے یا دیوالی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اس سے یہ چیز ایسے ہی بچوں نے اپنا لی ہے، لوگ کرتے ہیں، کسی عالم نے نہیں کہا، نہ وہ شب برات کا حصہ ہے، بلکہ اس کو فضول خرچی کہا، اس کو گناہ کہا۔ اور میں ویسے کسی کو کہوں کہ 100 روپے کو آگ لگا دو تو کہے گا میں کوئی ناسمجھ نہیں ہوں، تو وہ جو آگ لگا رہا ہے یہی کر رہا ہے نا۔ تو یہ غلط طور پر کچھ لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ پٹاخے پھوڑیں گے تو فرشتے نہیں آئیں گے، تو ایسی بات نہیں، بلکہ کتنے پٹاخے پھوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟ فرشتے ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے وہ کتے کے بارے میں لے لیا تھا کہ کتا ہو جہاں وہاں فرشتہ، تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، عذاب کا فرشتہ وہاں بھی آتا ہے۔ تو یہ غلط رسم ہے، ماں باپ کو بچوں کو سمجھانا چاہیے، اس کے لیے پیسے نہیں دینے چاہیے،
اس کی بے کنی کا مطلب اس کو کچلنا چاہیے، یعنی یہ چیز نہیں آنی چاہیے، اور یہ ہرگز کوئی ہمارے اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، کچھ غلط لوگوں نے اپنا لیا ہے اس کو۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر بچہ 10 سال کی عمر سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن اس کا ختنہ نہیں ہوا تو اس کا گناہ اب کس کے سر پر ہے، اور وہ بچے کی نماز اور پھر قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں کرایا، آپ نے بچے پہ ظلم کیا ہے، کیونکہ زیادہ عمر میں کرانے میں دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اس وقت وبال نہ گنیں، فوراً وہ کام کر لیں، سنت کو جو طریقہ ہے وہ کر لیں اور اللہ سے معافی چاہ لیں۔ محمد بن سلیم صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ مسجد نبوی شریف میں عمرہ کے جو گروپس آئے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ گروپ لیڈر وہاں اونچی آواز سے ہدایات دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کا ایسا کرنا درست ہوگا؟ مسجد نبوی کے اندر جی، اگر مسجد نبوی کے اندر آواز اونچی کر رہا ہے تو یہ تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے، بلکہ حرم شریف کے بالکل قریب بھی ہم تو پورے مدینہ کا ادب چاہتے ہیں، نبی کا شہر ہے، اور خاص طور پر حرم کے اندر یا حرم کے ارد گرد ایسا نہیں کرنا چاہیے سوائے مجبوری کے۔ مجبوری میں کسی کو پکارنا پڑ گیا مجبوراً، اس میں بھی احتیاط کرے، کسی کو بھیج دیں بلانے کے لیے، آواز اونچی نہ کریں اس جگہ پر۔ یہ جو لوگ بھلے نعرہ رسالت لگائیں، لوگ لبیک یا رسول اللہ کہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کہیں، کوئی اونچی آواز سے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ طواف کے دوران احرام کی حالت میں حجر اسود اور غلاف کعبہ چھو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ کتنی خوشبو ہوتی ہے! اب حجر اسود پہ وہ لگاتے ہیں جس وقت وہ صبح شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے بوسے کے بعد وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب سعادت حاصل کرنی ہے، آپ نہیں چومنا چاہتے بچ جائے اگر خوشبو اتنی ہے، لیکن یہ کہ وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ آپ بالکل اس سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ اب ایک آدمی گیا ہے، اس کو دوبارہ چانس ملنا ہے نہیں ملنا ہے، وہ چومنا چاہتا ہے، تو میں اس کو کیا کہوں؟ ہاں اتنی تیز خوشبو ہے اور وہ نمی اس کی آ رہی ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، خوشبو تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں کے چومنے میں ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب جنہوں نے چوم لیا میں ان پہ کیا فتویٰ لگاؤں؟ اب ایک شخص چاہ رہا ہے چومنا تو صرف اس وجہ سے اتنی بڑی سعادت کو چھوڑ دے۔ میں اس معاملے میں ان تمام مفتیان کرام کا ادب کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں اس وقت وہ اپنے محبت کے اس میں کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو اتنا کوئی سخت فتویٰ نہیں دیا جائے۔ منیر احمد راشدی عطاری صاحب کا سوال کہ اگر کسی شخص کے پاس سنت غیر مؤکدہ کا وقت بھی ہو مگر وہ اسے نہ پڑھے اور قرآن شریف پڑھے تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہوگا؟ میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ ہاں وہ یہ ہے کہ ان کو ہلکا سمجھے گا تو غلط ہے، لیکن یہ کہ وہ قرآن کی تلاوت میں ہے، میں اس کو کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، کیونکہ اگر وہ نہیں ادا کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن سعادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اگر محبت سے پڑھے تو اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے۔ آمین۔ بلکہ محبت والوں کے نزدیک عصر کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو یہ محبت والوں کا ہے، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ ہم اس کو یہ کوئی نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہو گیا، لیکن یہ کہ قرآن شریف کی تلاوت کا ٹائم ہے اور بھی، تو اگر سنتیں وہ پڑھ لے تو اس کے لیے سعادت ہے۔ سومان شیخ صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اگر بیوی الگ رہنے کا مطالبہ کرے مگر لڑکے کے ماں باپ اکیلے ہوں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اپنی بھابھی کے لیے وہ کیا پسند کرے گی؟ چلیں ایک سوال کرتے ہیں شریعت سے ہٹ کے، اس کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے لیے کیا پسند کرے گی وہ؟ کہ وہ اس کے ماں باپ کو چھوڑ دیں، وہ اس کا بھائی چھوڑ دے اور چلا جائے؟ ایسے ایک میں نے سوال کیا ہے،
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے بچہ الگ نہیں ہو سکتا، اور اس کا اگر اس کو اس گھر میں کمرہ ملا ہوا ہے، اس میں وہ آزاد ہے، تو اس کو ایسا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ روز ماں باپ کے پاس جائے گا، پھر اعتراض کرے گی کہ سارے وقت وہیں بیٹھے رہتے ہو، وہ اس سے منہ تو نہیں موڑ سکتا، تو بلکہ اس میں شامل ہو کے دعائیں لے، ماں باپ کی اس کی خدمت کرے گی، شوہر اس کا زیادہ خیال رکھے گا۔ تو یہ جو لڑکیاں آج کل الگ رہنا چاہتی ہیں، مسائل بنتے ہیں۔ گھر میں اب اکیلی ہے، اگر اور کوئی نہیں ہے، باپ وہ شوہر گیا ہوا ہے سارا دن، تحفظ کے بھی مسئلے ہیں، سیکیورٹی کے بھی مسئلے ہیں، کام پورے گھر کا پھر اسی کو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کا خرچ وہ برداشت کر سکتا ہے، قریب میں کر سکتا ہے تو کر لے، سکنا اس کا حق ہے، لیکن اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگر وہ اس کا اپنا بھائی اس طرح کرے تو کیسا پسند کرے گی، بھابھی کو پھر تانا دے گی، تو خود بھی سوچے، خیال کرے۔ ان کا اگلا سوال کہ دعائے حزب البحر کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان سے کچھ بدسلوکی کی، تو انہوں نے کافی وقت سمندر میں کشتی پر گزارا تھا، تو وہیں ان کو یہ القاء ہوئی تھی۔ تو وہ بہت مبارک وظیفہ ہے، متعدد بزرگوں کا وظیفہ ہے، تو جو بھی اس کو اگر اختیار کر لے، پڑھے، بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، بڑے فائدے ہیں، برکات ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کی تلاوت لازمی کرے۔ جتنے وظیفے پڑھنے پڑھے، لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت ضرور کرے۔ تو یہ حزب البحر ہے، حزب النصر ہے، دلائل الخیرات ہے، اور اوراد ہیں دیگر بزرگوں کے تعلیم کی، یہ بڑے مبارک ہیں۔ قرآن کی تلاوت، درود شریف ضرور اپنا معمول بنائیں۔ حزب البحر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی مبارک دعا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اپنے آپ کو پاک رکھیں، کمائی پاک ہو، غذا پاک ہو۔ حجاج ابن یوسف کے حوالے سے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، 40 ابدال کی اس نے دعوت کی، کیونکہ اس کو پتہ ہے ابدال یہ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ابدال کہتے ہیں، بدلا۔ یہ اللہ کی طرف سے 40 ابدال ہوتے ہیں ہر وقت، پورے کائنات کے اللہ نے نظام، جو روحانی نظام ہے اس میں ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 40 مل کے کوئی دعا کر لیں وہ رد نہیں ہوتی۔ تو حجاج بن یوسف نے ان کو بلایا اور کھانے میں کوئی مشکوک چیز کھلا دی، اور پھر تالی بجا دی کہ جاؤ اب جو کچھ میرے خلاف دعا کرنی ہے کر لو۔ یعنی یہ سبق ملتا ہے کہ ایک لقمہ مشکوک، ہم تو حرام حلال کو سوچتے ہیں، وہ مشکوک جس میں شک ہو، ڈاؤٹ فل، اس سے بھی بچے۔ تو اپنی دعا چاہتے ہیں آپ مقبول ہو، آپ گناہ سے، نافرمانی سے بچیں، جان بوجھ کر غلطی نہ کریں، ہو جائے توبہ کریں، کمائی بھی پاک ہو، غذا بھی پاک ہو، آپ پاک رہیں، زبان کو ستھرا رکھیں۔ اب اسی زبان سے گالیاں دیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، تو پھر اس دعا کا کیا آپ قبولیت کا کریں گے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے عاجزی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی دعا، ہم اسی لیے بزرگوں سے کراتے ہیں نا، ہم لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو ہماری زبانیں کیسی؟ تو بزرگوں سے کراتے ہیں کہ یہ لوگ ہر وقت ذکر اذکار نیکی کرتے ہیں، تو ان کی زبان پاک ہے، تو اثرات ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو پاک رکھیں، سوچیں بھی پاک کریں، ماحول بھی پاک رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے تمنا کی حضور میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، دعوات دعا کی جمع، مستجاب قبول ہونا، کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا؟ اپنی غذا پاک رکھو، کمائی پاک رکھو، یہ بنیادی بات ہے۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ رمضان المبارک میں حمل کی صورت میں کچھ روزے رکھے، کچھ چھوڑے تھے، یاد نہیں کتنے رکھے تھے کتنے چھوڑے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ کیا کفارہ ہوگا؟ اگر رکھنے ہیں تو کتنے رکھے جائیں، یا کفارہ دینا ہوگا تو کتنی رقم دی جائے گی؟
کفارہ وہ دے گا جو ایسا ہو گیا کہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ شیخ فانی ہمارے ہاں ایک ٹرم ہے، کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ اس قابل نہیں کہ روزہ رکھے گا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ بالکل نڈھال ہو جائے گا، اس کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی، مرض زیادہ بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ موت کا خطرہ ہو جائے گا، لیکن رکھ سکتا ہے تو اس کو رکھنے ہیں۔ کفارہ وہ دے جو قابل نہیں رہا، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حکم واضح ہے، اگر آپ نے ایسی حالت میں روزے نہیں رکھے، اب آپ کو یاد نہیں، تو آپ تحری کریں، یعنی سوچیں کہ 15 رہ گئے تو 16 رکھ لیں، یعنی 1-2 زیادہ رکھ لیں تاکہ آپ کو شک نہ رہے، لیکن آپ کو گمان کرنا ہوگا اندازاً کتنے رکھے ہیں تو آپ اس میں کچھ بڑھا لیں، لیکن وہ روزے آپ کو رکھنے ہوں گے۔ اگر آپ رکھنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر آپ کو کفارے کی گنجائش ہے۔ ثاقب سہیل تارڑ صاحب کا سوال کہ کیا مسجد کی رقم سے امام مسجد کی رہائش تعمیر کی جا سکتی ہے؟ اگر ایسا کیا گیا ہے تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسجد کے لیے جب کوئی چندہ دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ یہ مسجد کی تمام جو ضروریات جو مسجد کے ساتھ لازم ہیں، اس میں استنجا خانے بھی ہوتے ہیں، اس میں لازمی بات ہے دیواریں بھی ہوتی ہیں، گیٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اگر مسجد کے احاطے میں وہ ہے چیز، وہ مسجد کے لیے ضروری ہے تو وہ اس سے خرچ کی جا سکتی ہے، لازمی بات ہے اس کی تنخواہ بھی اس کو اسی سے دی جاتی ہے۔ تو جو چیز مسجد کے لیے ضروری ہے اور مسجد کے لیے لازمی ہے اس میں تو وہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی اور جگہ ہے تو اس میں پھر منع ہوگا۔ مسجد کی رقم سے آپ چراغاں نہیں کر سکتے، مسجد کی رقم سے آپ ایصال ثواب کسی کے لیے نہیں کریں گے، بھلے وہ مسجد کی کمیٹی کا ممبر ہو، وہ چیزیں نہیں کریں گے۔ تو جو چیزیں مسجد کے لیے ضروری ہیں ان کو اسی طرح خرچ کیا جائے گا۔ نواب شاہ سے سجاد احمد کھوسو صاحب کا سوال کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے افضل ہیں، لیکن بہار شریعت میں ہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبریل اور حضرت میکائیل سے افضل ہیں، تو کیا داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اجماع کے منکر تھے؟ آپ کے پاس کشف المحجوب کا ترجمہ ہوگا، اصل نسخے کا ہے کیونکہ تحریفیں بہت ہوئی ہیں۔ یہ مسائل آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ عوام کے لیے وہ مسائل نہیں ہیں جن میں ان سے باز پرس ہوگی۔ ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت کی جو باتیں ہیں آپ کو وہ معلوم ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ملائکہ رسل 4 ہیں نا، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام، یہ ملائکہ رسل ہیں۔ ان کے حوالے سے ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ بڑی شان والے ہیں، ہمیں جتنا سیکھنا ہے اتنے پہ رہے۔ یہ علماء کے درمیان اگر کوئی بات نزاعی ہو، اختلافی ہو، اور وہ اہل علم سے ہے، ضروریات دین یا ضروریات اہل سنت میں سے نہیں ہے، تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا۔ ضروریات اہل سنت میں یہ ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد حضرت ابوبکر افضل البشر ہے۔ اتنی بات آپ کو یاد رکھنی ہے، آپ اسی پہ رہیں، اس سے زیادہ کی بحث میں آپ نہ پڑھیں۔ صاحبہ خان کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا روزہ رونے سے ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آنسو اگر بہے ہیں، حلق میں بھی چلے گئے ہیں تو روزہ تو نہیں ٹوٹ رہا، لیکن یہ کہ آپ پانی کی جگہ اتنا آنسو اندر حلق میں لے جا رہے ہیں وہ اور بات ہے، جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ لیکن رونے سے ہرگز دعا کرتے ہوئے رونا آیا، تلاوت کرتے ہوئے رونا آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
ہاں حلق میں اتنا پانی آپ پہنچا رہے ہیں جناب، وہ گھونٹ بن رہا ہے، تو ایسی صورت تو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی آنسو چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے غیر اختیاری ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ توبہ کر چکا ہو اور دیگر لوگ سامنے والے پھر بھی اسے بار بار اس کے پرانے گناہ یاد دلا کر طعنہ دیں تو کیا اس طرح اسے اس کے پرانے گناہ یاد کروانا جائز ہوگا؟ حدیث شریف میں بہت سخت بیان ہوا ہے کہ اس نے اگر اس سے سچی توبہ کر لی ہے اور پھر اس کو اسی کا طعنہ دیا جائے تو طعنہ دینے والا خود اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کو دوسروں کو طعنے دینے کی فرصت ہے، بس اپنے طرف توجہ کی فرصت نہیں ہے۔ اپنے آپ پہ غور کریں، دوسروں کے عیب شمار کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو خود جب اپنے آپ پہ نظر پڑتی ہے نا، تو کیا ہے وہ مصرع پڑی، جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں شرعی طور پر اگر کوئی شرعی گناہ گار ہے تو اس کا ذکر کرنا لوگوں کو بچانے کے لیے، جبکہ پتہ ہے کہ وہ اسی گناہ میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد اس کو اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے نام کے ساتھ بھی اسی طرح امام کا لقب لگایا جا سکتا ہے جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے؟ کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ آپ نماز پڑھانے والے کو امام کہہ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اس کو اور ان کے لیے امام کا لفظ کہہ دیتے ہیں۔ ان ہستیوں کے لیے کہنا کس نے منع کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ جو ائمہ ان کے ائمہ اہل بیت جو حسینی ہیں وہ شمار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی حضرات ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے لیے سعادت ہی ہے ان کے لیے ادب کریں تو۔ لیکن جس درجے میں وہ امام ہیں اس حوالے سے وہ بات کی جاتی ہے، لیکن شیعوں کی طرح نہیں، واضح رہے۔ ہم اہل سنت ان کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور سعادت والے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ امام حسن مثنیٰ کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی ایسا اس میں میری نظر میں تو کوئی منع کسی نے نہیں کیا۔ ان کا اگلا سوال کہ میرے شوہر کو نہیں پسند کہ میں کسی بزرگان دین میں سے کسی کے بھی مزار پر جاؤں، کیا میرا اکیلے جانا ان کے علم میں لائے بغیر غلط ہوگا؟ دیکھیں، عورت کے لیے کسی مزار پر سوائے مدینہ منورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی مزار پر جانا ضروری نہیں ہے۔ شوہر جا رہا ہے، ساتھ چلے گئے، سلام کو اچھی بات ہے، پردے میں ہے، محرم کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ وہ کس وجہ سے، ایک تو یہ کہ نہیں مانتا، وہ اور بات ہوگی، اور یہ ہے کہ جی وہ نہیں پسند کرتا وہاں کے ماحول کی وجہ سے، کہ ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے الگ انتظام نہیں ہے، یا وہاں پر کچھ ایسی باتیں اس نے سن رکھی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ مانگنے والے یا دوسرے جو، تو وہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنی جگہ سے بھی ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے گی، سلام کرے گی، سعادت ہوگا۔ تو شوہر کو ناراض نہ کرے، ہاں شوہر کو خود کہے کہ مجھے لے کے چلو تو وہ اور بات ہے، وہ لے جائے۔ وہ اگر اکیلے نہیں جانے دیتا یا پسند نہیں کرتا تو اس پہ ضد نہ کرے، وہ مانتا نہیں ہے پھر اور بات ہوگی۔ مسز کاشف صاحبہ کے سوال ان کا سوال یہ ہے کہ کیا شب برات میں جو بالالتزام حلوہ بنا کے نیاز دلائی جاتی ہے، کیا یہ طریقہ کہیں سے ثابت ہے یا لوگوں نے اپنے ہی طور پر اسے لازم کر لیا ہے؟ اب لفظ انہوں نے بالالتزام سوال میں ڈالا ہے، تو سن لیں، کسی سنی عالم نے، کسی سنی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حلوہ لازم ہے۔ اتنی بات آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں، کسی نے نہیں کہا کہ اگر حلوہ نہیں ہوگا تو شب برات نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن حلوہ بنانا منع بھی نہیں ہے۔
کو محبت سے بناتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، منع بھی نہیں ہے لیکن لازم بھی نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ ہر شخص بناتا ہے، کتنوں کے پاس چینی کتنی مہنگی ہو گئی ہے، انتظام بھی نہیں ہوتا، ان کو روٹی کے پیسے نہیں ہے تو وہ حلوہ کہاں سے بنائیں گے؟ وہ تو کہیں جاتے ہیں کہ حلوہ مل جائے۔ تو لازم نہیں ہے اور بنانا منع بھی نہیں۔ راولپنڈی سے اقرا صابر صاحبہ کا سوال کہ میں صحیح العقیدہ سنی ہوں اور میری ایک دوست ہے جو کہ رافضی ہے، تو کیا ہم اگر ایک ساتھ کچھ کھا لیں یا بعض اوقات ایک ہی پلیٹ میں کھانا یا پانی جھوٹا ایک دوسرے کا پی لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ دوست کیسے ہو گئی وہ؟ جب عقیدہ درست نہیں ہے تو دوست کیسے ہو گئی؟ دوست تو وہی ہوتا ہے جو ایمان کے حوالے سے ہو، نیکی کے حوالے سے ہو۔ آپ یہ کہیں کہ پہچان والے، جان پہچان والی، دوست نہیں ہوتے ہیں۔ جو بدعقیدہ ہے وہ دوست نہیں ہے، وہ شناسا، جاننے والا، پہچان والا، ملنے والا کہہ لیں آپ۔ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں پر کئی لوگ ہوں گے تو وہ آپ کے کولیگز ہو گئے، لیکن وہ دوست پیارا ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی ایسے شخص کو جس کے عقیدے درست نہیں، اپنا دوست نہیں کہہ سکتے۔ سہیلی یا دوست کا لفظ اس پہ نہیں آئے گا۔ اب رہی کہ آپ کا کھانا ہے، صاف ستھرا ہے، کوئی کھا لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ان کی طرف سے کھانا آیا ہے تو اس کی تسلی ہو کہ ان کا کوئی غلط طریقہ اس میں استعمال نہ ہوا۔ جیسے ہندوستان میں آرڈر آ گیا کہ ہر چیز میں وہ گائے کے پیشاب کا پاؤڈر یا جو بھی ہے وہ ڈالا جائے، لازمی بات ہے شک پڑ گیا آپ کون سی چیز کھائیں گے۔ اسی طرح وہ پتہ ہو کہ صاف ستھری چیز ہے، سوکھا ہے، کوئی اس میں بازار سے انہوں نے منگایا، ساتھ بیٹھ کے کھا لیا، کوئی حرج نہیں۔ ان کا کھانا جو ایسا ہو جس پہ پتہ ہو کہ ان کا کوئی طریقہ ایسا ہے یا ذبیحہ درست نہیں ہے تو پھر نہیں کھایا جائے گا۔ آپ ان کو یعنی کسی کے ساتھ کوئی بھی آپ کا شخص ہے، اس کا کھانا کھا رہے ہیں اور اس کا عقیدہ درست نہیں، تو لحاظ آ جائے کہ آپ اس کو سچ بات نہ کہہ سکیں تو پھر تو بالکل گنجائش نہیں ہے کہ بھئی میں نے نمک کھایا ہے۔ نہیں، سچ بات کہنے میں آپ کو باک نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو یہ ذہن میں رہے۔ باقی یہ کہ آپ کتنی پروڈکٹس یہودیوں کی کھاتے ہیں، عیسائیوں کی کھاتے ہیں، کتنی دوسروں کی بن رہی ہیں تو وہ بھی تو آپ کھاتے ہیں، بس تسلی ہو کہ وہ غلط نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، فلسطین کے لیے ایک مطالبہ کیا مسلمانوں سے کہ ان کی ایسی پروڈکٹس جن سے کوئی ہم کو لازمی نہیں ہے ہم بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو احساس ہو، مالی نقصان ہو ان کو، تو وہ مسلمانوں کی خون ریزی سے، نسل کشی سے رکیں۔ تو کچھ لوگوں نے مختلف ان کے جو برانڈز ہیں ان کا بائیکاٹ کیا۔ کیوں چھوڑ دیا وہ بائیکاٹ؟ بلکہ آپ کا جو یہ PSL ہو رہا ہے اس میں بھی وہ ایک ایسے ہی ادارے کو ڈال لیا ہے جو پیسے ان کو دے کے اسرائیلیوں کو سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو مروانے کے لیے۔ یہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، ان کو آپ نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ ریٹ نیچے لے آئے تھے کیونکہ ان کو نقصان ہو رہا تھا، تو اس نقصان پر ان کو لازمی بات ہے انہوں نے فوراً ریٹ کم کیے کہ کسی طرح کام تو چلے۔ اب آپ نے وہ بائیکاٹ چھوڑ دیا، انہوں نے پھر ریٹ بڑھا دیے۔ تو یہ ہمارے رویے ہے نا، ہم لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ بے حسی اور اس کا تناسب ریشو کو کہتے ہیں، کتنا بڑھ گیا ہے۔ ہم لوگ نہیں سمجھ رہے، ہم سے سوال ہو جائے گا کیا کیا تھا ہم نے، لیکن ہم بالکل لاپرواہ ہیں، ہم کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے اور کتنی بار ویٹو ہو چکا ہے جنگ بندی کا معاملے کو، قرارداد کو۔ کیوں نہیں انسانیت دیکھتی کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کی خون ریزی، نسل کشی جو ہے وہ معمولی بات ہے؟ کہیں اور ہوتا تو شاید یہ ویٹو نہ ہوتا، لیکن یہ کہ ہم مسلمان اتنے آواز ہی نہیں لگا رہے۔ ابھی مجھے حیرانی ہے، باہر کے ملکوں میں تو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں تو زیادہ تر خاموشی ہو چکے ہیں۔ اگلے سوالات حنا صاحبہ کے۔ ان کا پہلا سوال کہ اسلام اور مسلمانوں میں جتنی تفریقات ہو چکی ہیں ان کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟
آپ اپنے طور پر صحیح معلومات، صحیح ہدایات لے کر اس پر پختہ ہو جائیں. آپ کے انڈر یعنی آپ کے تحت بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں یا قریبی ہیں، آپ ان تک صحیح بات کریں. میں اپنے آپ پر کروں گا، دوسروں کے لیے مثال بنوں گا. ہمارا یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بے لگام ہو چکے. باتوں کو پھیلانا، فارورڈ کرنا، یہ ہمارا ایک عادت بن گئی. غلط بات کو بھی کرتے ہیں. میں نے تجھے بتانے کے لیے بھیجی ہے، تو آپ اس کی تشہیر کا سبب بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، پھیلانے کا سبب بنے یا نہیں بنے. تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو صحیح باتیں سیکھنی ہیں. جتنی معلومات ہونا ضروری ہے وہ ہم کو سب کو سیکھنی چاہیے، تاکہ اس کے خلاف باتوں کو ہم قبول ہی نہ کریں. ہم لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. اب نئے لوگ وہ پلانٹ کر کیے جاتے ہیں جو آ کے غلط باتیں، یعنی 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، صرف انہی کو سمجھ آیا ہے. کوئی اٹھ کے کہہ دیتا تراویح کوئی نماز نہیں ہے، کوئی کہہ دیتا بابے کوئی شے نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والے آ گئے اور ہم لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ معلومات نہیں ہے. تو سکھائے نا بچوں کو. آپ کتنی بھاری فیسیں دے کے ان کو جناب نرسری میں ڈالتے ہیں، چھوٹی عمر، حالانکہ اتنی عمر میں ڈالنا نہیں چاہیے، مگر ڈال دیتے ہیں. ان کو کلمہ تک نہیں یاد کراتے. آپ اپنے کوئی عقیدے یاد نہیں کراتے، مسلمان نہیں بناتے، دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو بچے بگڑیں گے نا. جن کو صحیح معلومات ملی ہوئی ہیں وہ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں. تو ہمیں پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی. اس کے بعد یہ کہ ہم تعلیم میں، علم حاصل کرنے میں بہت پیچھے ہو گئے. کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ٹک ٹاک میں، فیس بک میں، چیٹنگ میں، واٹس ایپ میں، میچ دیکھنے میں گھنٹوں لگا دیں گے، کتاب نہیں پڑھتے. کتنا سرمایہ. اب ہمارے خود پاکستان میں اردو کتنے سیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اردو، انگلش میڈیم، اردو برائے نام ایک پیریڈ ہو گیا، تھوڑی سی آ گئی، بات کرنی آ گئی، لکھنی نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی. تو ہم خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو یہ جو شیطان کا کام تو جاری ہے. تو ہم کیوں نہیں اپنی حفاظت، اپنے تحفظ کے لیے کیوں نہیں مستعد ہوتے؟ تو جب غافل ہیں تو پھر بھگتے. پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے. جب ہم بہاؤ میں بگڑ رہے ہیں تو پھر جیسا ہے ہم کو وہ بھگتنا ہوگا. یہ کبھی ہمیں سیاست کے جو ہیں کھلاڑی، ان کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، کبھی حکمرانوں کے ذریعے. ہمارے لیے عذاب ہے اس لیے کہ ہم نے سیکھا نہیں اور نہ سیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ جو 16 مرتبہ ضمنی انتخاب ہارا تھا، خان یا نہیں ہارا تھا، اب اس کے ایک دم کیوں حامی ہو گئے؟ کیا کیا اس نے؟ مگر ہو گئے. اب بھگتے آپ اس کو. اسی طرح جن کو دوسروں کو اوارڈ دے رہے ہیں، پھر وہ جو کریں گے آپ کو بھگتنا ہوگا. ان کا اگلا سوال کہ اگر بچے بہت ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. اس نے داڑھی والوں کے لیے کیا کہا تھا؟ 80% داڑھی والے کیا کہا تھا اس نے؟ جملہ نہیں یاد کہ 80% داڑھی والے جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں جھوٹے ہوتے ہیں یا دھوکے باز ہوتے ہیں. 20% پہ شک ہے، 80% کے لیے تو اس نے غلط لفظ بولا تھا. اب کیوں ان داڑھی والوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے؟ کیا ہے ان لوگوں کا کردار؟ کیا ہیں یہ لوگ؟ ان کا اگلا سوال کہ اگر بچے بہت شرارتی ہوں تو شریعت نے ان کا کیا علاج بتایا ہے؟ تربیت کیسی کی ہے؟ 80% داڑھی والے 2 نمبری ہیں اور 20% پر مجھے شک ہے یہ 2 نمبری کا لفظ کہا تھا اس نے. دیکھیں بچوں کو بگاڑا کس نے؟ کھلایا کیا ہے ان کو؟ تربیت کیا کی ہے؟ شکایت کرنے سے پہلے ذرا اپنے آپ پر غور کریں. آپ سچ بولتے ہوں گے تو بچے سچ سیکھیں گے ہوں گے. آپ حلال کھاتے ہوں گے تو بچے نیکی کی طرف آئیں گے. آپ نے ان کی تربیت کیا کی ہے؟ پہلے لاڈ میں ٹھیک ٹھاک بگاڑتے ہیں، اس کے بعد پھر شکایت کرتے ہیں. تربیت اب کچھ ایک ماں کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، کوئی باپ کی پسندیدہ ہو جاتی ہے، بس وہ لاڈ میں جناب دوسرے نیگلیکٹڈ چائلڈ بن جاتے ہیں، ان کو یعنی نظر انداز کیا جاتا ہے. بہت غلط باتیں. ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. اولاد کو صحیح رکھنے کے لیے ماں باپ کو درست ہونا ہوگا.
اور ہمارے ہاں اساتذہ، اسکول میں اساتذہ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ یہاں کراچی میں ایک مرتبہ وہ مظاہرہ کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے، تو کوئی کسی چینل کا نمائندہ پہنچ گیا، وہ ٹیچر تھے، ان سے وہ پوچھ رہا تھا، تو کسی ایک شخص کے پاس بھی کسی سوال کا جواب نہیں تھا، اور ان کو تنخواہیں مل رہی تھیں۔ تو جس قوم میں آپ تعلیم کا معیار گرا دیں گے، قوم خود بخود بگڑ جائے گی۔ ہمارے یہاں بڑے ادارے جی، بڑی فیس ہے، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ہم تو پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے، ٹیچر بہترین تھے، محنت کرتے تھے، ہمیں سکھایا تھا۔ اب آپ نے خود اداروں کا معیار ختم کر دیا، اب فیسیں بڑی ہیں، بس وہاں پر کیا ہے، وہ بھی آپ کو سارا کام دے دیتے ہیں، اور آپ لوگ جناب صرف نام ہے وہاں کا۔ پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ان کو تو پڑھنے سے پہلے نوکریاں لگ جاتی ہیں، دوسرے جوتے گھستے رہتے ہیں۔ تو معاشرہ درست کرو۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ چلتے ہوئے تلاوت قرآن پاک کرنے کا کیا حکم ہے، کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، قرآن میں ہے یا نہیں؟ لیکن ادب ہو، یہ نہیں ہو کہ آپ یعنی غلط کام میں لگے ہوئے، نہیں، ادب رہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص جو حالت جنابت میں تھا، اس نے آیت سجدہ سن لی تو کیا سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا؟ جی، چونکہ اس نے سن لی ہے تو وہ جب طہارت میں ہو تو سجدہ کرے۔ اور حیض و نفاس والی عورت، کے اگر لیے اس نے بھی سنی، ریکارڈنگ نہیں، ویسے سنی ہے تو اس کو کرنا ہوگا۔ لحن جلی کی غلطیوں پر مشتمل قراءت سننے کا کیا حکم ہے؟ کیوں سن رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں، حکم پوچھ رہے ہیں تو سن کیوں رہے ہیں؟ اگر کوئی اتنی لحن جلی کا مطلب لحن خفی ایک ہوتا ہے کہ حروف کو ادا کرتے ہوئے ایک شخص ایسا حرف ادا کرتا ہے معنی بدل جاتے ہیں، یعنی اس کے لفظ جو ادا ہو رہے ہیں اس میں زیر زبر یا اس کے مخرج کی وجہ سے معنی بدل رہا ہے، تو اتنی سری غلطی جو ہوتی ہے وہ لحن جلی کی ہوتی ہے۔ لحن خفی میں ہوتا ہے کہ معمولی سا وہ ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ معنی بدل جائے یا اس میں ایسی بات آ جائے۔ تو آپ سن کیوں رہے ہیں اس کو؟ آپ توبہ کریں، اور اس شخص کو جو پڑھ رہا ہے اس کو بتائیں کہ بھائی تمہاری اس میں کمی ہے، اس کو درست کر لو۔ قضا روزہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ کتنے روزے رکھنے ہوں گے، ایک یا دو؟ جی، جو ایک روزے کی قضا ایک ہی ہوگی۔ اب وہ اپنے رمضان کے روزے کی قضا کی ہے، اب وہ ٹوٹا کیوں ہے، جان بوجھ کر یا ویسے ٹوٹ گیا ہے، تو وہ آپ کو دوبارہ رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ قضا نہیں ہوئی ہے تو آپ کو دوبارہ رکھنا ہے۔ وہ بعض صورتوں میں ہوگا حکم کہ اس کی نوعیت کے حساب سے ہو جائے گا کہ وہ اس کا بھی الگ رکھے، اس کا الگ رکھے، وہ بعض نوعیتیں، لیکن میں نے جو بتایا وہی۔ بعض لوگ مرنے سے پہلے اپنے لیے کلمہ طیبہ پڑھ کر رکھ لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئے گا، کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ جتنا آپ نے پڑھا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، ایمان کی حالت میں جو پڑھا ہے وہ آپ کا ذخیرہ ہے، اللہ کے ہاں جمع ہے، آپ کا ثواب آپ کسی کو بخش دیں گے تب بھی آپ کا پڑھا ہوا ثواب آپ کے لیے رہے گا۔ تو پڑھا ہوا ہو تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے تو دے گا، نہیں قبول کرے تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایبٹ آباد سے منظور قادر صاحب کا سوال کہ تیسرے کلمے کے فضائل کیا ہیں؟ جب بھی آپ سے مالی تنگی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اکثر آپ تیسرے کلمے کی کثرت کا حکم دیتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، تو تیسرے کلمے اور مالی کشادگی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ حدیث شریف میں ایک تو یہ ہے نا، ان کلمات کے الگ الگ، مثلا اس میں سبحان اللہ ایک کلمہ ہو گیا، الحمدللہ دوسرا کلمہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ تیسرا ہو گیا، اللہ اکبر چوتھا ہو گیا، اور پانچواں لا حول ولا قوت الا۔ ان پانچوں کے الگ فضائل بھی حدیث میں آئے ہیں۔ یہ تیسرے کلمے میں اکٹھے ہو گئے ہیں 90 سے زیادہ آپ کی مسائل کا حل حدیث کے مطابق، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ استغفار اور تیسرا کلمہ، تین چیزوں کو تو ہم نے سب نے پڑھنا ہے نا۔
درود شریف بھی ہم نے پڑھنا ہے، استغفار بھی ہم نے پڑھنا ہے، لاحول بھی پڑھنا ہے یعنی یہ تینوں تو ہر ایک کو پڑھنے چاہیے. تو تیسرے کلمے میں چونکہ یہ پانچوں کلمات جمع ہو جاتے ہیں تو ان کا مجموعہ ہو گیا، اور اس میں یہ کثرت سے جو میں بتاتا ہوں پڑھنے کے لیے، تو حدیث شریف میں انہی کلمات کے حوالے سے ہے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں، اور 90 سے زیادہ مسائل حل ہوتے ہیں. اس میں مالی مشکلات بھی ہیں، اس میں غم بھی ہے، اس میں اثرات بد بھی ہیں، اور استغفار جو ہے وہ تو قرآن کریم میں واضح ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس لیے زیادہ بتاتا ہوں کہ احادیث میں ان کا بیان ہے. مریم صاحبہ کا سوال کہ ایک بابا جی فقیر ہیں جو وہ ہمارے دروازے پر آتے ہیں ہفتے میں 2 بار، اللہ کا نام لیتے ہیں اور نعت کی ایک لائن پڑھتے ہیں اور رقم کا مطالبہ کرتے ہیں. تو ہم سالوں سے انہیں پیسے دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگا کہ دینا چاہیے، لیکن حال ہی میں نے انٹرنیٹ پہ یہ سنا کہ اس طرح کے فقیروں کو دینا یہ گناہ ہے. تو کیا بروز قیامت ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہوگا؟ جس نے انٹرنیٹ پہ گناہ کہا ہے اس سے پوچھو نا بھائی کس بنیاد پہ کہا ہے اس نے. اگر کسی شخص نے ہاتھ پھیلایا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ واقعی مستحق ہے تو میں دوں گا. اگر مجھے اس کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ یہ مستحق نہیں ہے بلکہ یہ پروفیشنل بھکاری بن گیا ہے. وہ ابھی ایک لڑکی کا آیا تھا نا فیس بک پہ کہ میں بھکاری تھی اور بھکاری بن کے میں نے ہاں جی کروڑوں روپے کی مالک بن گئی ہے. تو وہ ان لوگوں کو نہ دیں جن کے بارے میں پتہ ہو. باقی کسی نے ہاتھ پھیلایا وہ اللہ کا، اس کو رقم کا مطالبہ نہ پڑے، وہ صرف نعت شریف پڑھے، لوگ خود ہی دے دیں. لیکن وہ اگر واقعی مستحق ہے، مانگتا ہے اور تو اس کو ضرورت ہے، اس کو دینا کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے، میں مستحق ہوں جو کچھ مجھے مل رہا ہے رب سے، تو پھر میں دوسرے کے مستحق ہونے کی فکر کیوں کرتا ہوں؟ کیا میں مستحق ہوں تمام نعمتوں کا؟ اللہ کا کرم ہے. اگر اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو مجھے کرنی چاہیے، جب تک مجھے کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ شخص غلط ہے، نشے پہ خرچ کر رہا ہے یا یہ بیکاری بنا ہوا ہے. ورنہ اب کیا کریں، معاشرے میں جب قانون نہیں ہے، کتنے گینگ ہیں باقاعدہ بنائے گئے ہیں، وہ اسی لیے بنتے ہیں. وہاں طارق روڈ پہ کسی کی فوٹو لے لی تھی، گاڑی میں آتا ہے اولیا بدل کے، وہ بھیک مانگتا ہے، پھر گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے. یہ سب باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں، تو ہمیں دیکھ لینا ہے. آپ اگر دیتے ہیں کچھ، آپ نے کھانا دے دیا، چند سکے دے دیے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، لیکن پتہ چل جائے کہ وہ غلط ہے پھر نہیں دینا. باقی جس نے کہا ہے گناہ ہے ان سے مانگے. میں اس طرح نہیں بولوں گا، اس وقت بولوں گا جب کنفرم ہو جائے کہ ایک شخص پیسے لوگوں سے بٹور رہا ہے، لوٹ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس وقت، ورنہ نہیں. مطلوب احمد صاحب کا سوال فیصل آباد سے، حضرت مجدد الفسانی کے پہلے فرزند حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام محمد معصوم اور محمد عثمان معصوم رکھے ہیں. کیا شرعاً اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ کیا حرج ہے؟ محمد معصوم کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اس نبی پاک کی صفت کا ذکر ہے، وہ شخص نہیں ہے. محمد معصوم یہ حضور کی طرف. اب عثمان نام ہم رکھتے ہیں تو نسبت کی وجہ سے رکھتے ہیں. فاروق اعظم نام رکھیں گے یا صدیق اکبر یا اس طرح کے نام رکھتے ہیں تو نسبت کی وجہ سے. تو محمد معصوم انہوں نے رکھا، اتنے بڑے عالم، تو آپ اس پہ شک کیوں کر رہے ہیں پھر؟ ام شہباز، اب ایک شخص کا نام حبیب الرحمن یا محبوب الرحمن، کیا گارنٹی ہے کہ وہ واقعی حبیب الرحمن ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ اس طرح کے تو میں 50 ناموں کی مثالوں دوں گا. تو ہم نسبت کی وجہ سے رکھتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ اگر گورنمنٹ حج اسکیم میں قرآن اندازی میں کوئی شخص اپنا نمبر ڈالے اور اس کی قرآن نکل آئے تو اب اگلے مرحلے کے لیے بتا دیجئے کہ اہل سنت کے گروپ میں خود کو کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ جن کا پہلا حج ہے
ان کے لیے رہنمائی فرما دیجیے۔ میں نہ ٹور آپریٹر ہوں، نہ میرا کوئی کاروان ہے اس طرح کا۔ آپ اپنے علاقے میں معلوم کریں کہ وہاں کوئی ایسا اہل سنت کا کاروان ہو جو گروپ بناتے ہیں، ان سے رابطہ کریں کہ کیسے ہم آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو اس کا چونکہ نہ میں نے کوئی بنایا ہوا ہے، البتہ آتے ہیں لوگ تو رابطہ کر لیتے ہیں ان کے علاقے سے یا ان کے قریب کے شہر سے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اعلان کرتے ہیں ہم سے رابطہ کریں، وہ فارم بھرنے کے لیے کہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں، تو آپ کو وہاں سے معلومات مل جائیں گی۔ وہ جتنے ہوں گے ان کے بارے میں معلوم کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ جی ہم اس طرح سرکاری کوٹے پہ ہیں لیکن ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہاں کس طرح آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں، تو وہ طریقہ بتا دیں گے۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستگی کی بنیاد پر اپنے عزیز و اقارب سے رنجشیں رکھنے والوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ان کے دماغ کا علاج کرایا جائے یا ان کو مینٹل ہاسپٹل پہنچا دیا جائے کہ تم غیروں کے لیے اپنوں سے لڑ رہے ہو، کہ اس کو ووٹ کیوں دیا اور اس کو کیوں دیا۔ کوئی شرعی بات ہو تو آپس میں کرو۔ ان باتوں پہ اپنی رشتہ داریاں دوستیاں ختم کرنا نہایت حماقت کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے۔ میں نے سخت جملہ کہہ دیا مینٹل ہاسپٹل کا، ناراض ہو جائیں گے وہ، لیکن سوچنا چاہیے۔ اس طرح کی باتوں پہ آپ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں گے، گناہ گار ہو جائیں گے، اور انہوں نے آپ کے کام نہیں آنا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان سیاسی لیڈروں میں کیا دیکھ کے پیچھے لگتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں مجھے۔ ان میں سے کوئی بڑا پکا نمازی، سچ بولنے والا، وعدے کا بڑا پابند، لوگوں کی واقعی جیب سے مدد کرنے والا، کام آنے والا، کوئی ایک دکھا دو۔ بازاروں میں بیٹھ کے آئے گا، پراڈوں میں بیٹھ کے آئے گا، اعلیٰ لباس پہنا ہوگا، 5 منٹ اس کو دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے، وہ کہے گا میں غریبوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس کے کتے ایئر کنڈیشن میں ہوں گے، جبکہ اس کے ملازم جو ہیں وہ باہر گیٹ پہ دھوپ میں ہوں گے۔ کیا ہے یہ؟ پیچھے لگنا ہے تو فاروق اعظم کا کردار دیکھو، ان کو غلام کو سوار کر کے بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں اونٹ کی رسی پکڑ کے۔ یہ کردار ہے۔ مجھے دکھاؤ کوئی ایک سیاسی لیڈر دکھا دو، کوئی ایک، وہ مذہب کے نام پہ ہو یا سیاست کے نام پہ ہو، اس کا کوئی کردار دکھاؤ۔ کس وجہ سے ان کے لیے لڑ رہے ہو؟ کون ہیں یہ لوگ؟ دنیا میں بھی کام نہیں آئیں گے، قبر میں بھی نہیں آئیں گے، حشر میں بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور لوگ جو ہیں ان کے لیے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے دور ہو جائیں۔ عجیب بات ہے۔ یہ سیاسی شعبدہ باز کیا دیا 77 برس میں ملک کو؟ کسی ایک نے بتاؤ، ان میں سے کسی نے کیا دیا ہے سوائے لوگوں سے نفرتیں ڈال دی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں منظر وہ یاد کہ جی آپ کی قربانی کی گائے کی کھال آپ نہ دیں ان کو تو وہ جناب گولی مار دیتے تھے؟ وہ وقت یاد نہیں ہے آپ کو؟ کیا ڈرل کی ہوئی بوری بند لاشیں نہیں ملتی تھیں؟ کیا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور بڑے بڑے کک بیک جو آپ دیتے ہیں دوسروں کو۔ ہمارے ہاں لوگ پروگرام لے کے آتے ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، مدد کرنے، آپ کی حکومت پوچھتی ہے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا دو گے، کک بیک کیا ملے گا؟ ارے ایسے لوگ، اللہ بچائے۔ آمین۔ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، وہ ایک ہی جگہ جمع کر دیے میں نے۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ ختم نبوت کے منکرین خود کو احمدی کہلواتے ہیں، کیا انہیں احمدی کہنا جائز ہوگا؟ صرف احمدی کہلائیں تب بھی وہ تو احمدی مسلم کہلانا چاہتے ہیں۔ صرف احمدی بھی بات ہوتی نا تو کچھ میں کہہ دیتا، حالانکہ غلام احمدی کہلائے، مرزائی، قادیانی، لاہوری، اپنے آپ کو احمدی مسلم، کدھر سے مسلم؟ نہ قرآن اور سنت کی روح سے مسلم، نہ پاکستان کے آئین کی روح سے مسلم، کدھر سے مسلم؟ میں نے ابھی وہ اپنے پیج پہ وہ لکھ کے بھیجا تھا، بھئی یہودی کہلاتا ہے خود کو، عیسائی کہلاتا ہے، سکھ کہلاتا ہے، ہندو کہلاتا ہے، پارسی کہلاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی۔ تو جو مسلمان نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتا ہے؟ نہ دین اسلام کی روح سے، نہ آئین پاکستان کی روح سے۔
اور چونکہ سوال آپ نے کر لیا ہے تو میں نے تو آخر میں بولنا تھا. چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے مسترد کرتے ہیں، دھڑلے سے مسترد کرتے ہیں، بڑے فخر سے مسترد کرتے ہیں، ان کی وضاحت کو بھی مسترد کرتے ہیں. نہیں قبول ہے ہمیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی قبول نہیں ہے. وہ چیف جسٹس پاکستان کی سپریم کورٹ کے ہیں تو سپریم کورٹ کے مطابق دین میں دخل نہ دیں، ورنہ پہلے دین سیکھیں. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. آپ کو من مانی لفظ تفسیر مسلمانوں کے قرآن کی تفسیر کو کہتے ہیں، ہماری فقہی اصطلاح ہے. کیسے استعمال کر سکتے ہیں قادیانی اس کو؟ اور آپ نے 6 مہینے کی قیدی اب بھگت چکا ہے. معاف کیجئے گا، آپ نے دلائل سنے 295B اور 298C جو بھی آپ کے ہیں کلار، آپ نے دلائل سنے؟ آپ جس کو چاہ رہے ہیں کہتے ہیں جی قرآن کے حوالے دیتے ہیں. آپ کو قرآن آتا ہے؟ مولا کائنات کا فرمان ہے جس کو 21 علوم آتے ہوں وہ قرآن کا ترجمہ کرے. اب پہلے قرآن سیکھ لے، اب کسی عالم سے رائے لے لیں. آپ کا فیصلہ نامنظور، مسترد. اگر آپ نے اس کو باقی رکھا تو پورے ملک میں انشاءاللہ مسلمان اس کی تردید میں جو بھی قانونی ذریعہ ہے اختیار کریں گے اور احتجاج کریں گے، جب تک آپ اس کو بدلتے نہیں، اس پہ نظر ثانی کر کے درست نہیں کرتے. ہمیں قبول نہیں ہے. آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ کچھ جدید مفکرین یہ کہتے ہیں کہ جس اسلامی ریاست کے قیام کی خاطر قادیانیوں نے اتنی قربانیاں دی، آج اسی پاکستان میں انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. رہنمائی فرمائیے کیا قربانیاں دیں؟ بتائے کوئی بتائے کیا قربانیاں دیں؟ پاکستان بننے کے بعد پہلی تحریک کیوں چلی تھی؟ سر ظفر اللہ جس کو کہتے ہیں قادیانی تھا، اس نے جو کچھ کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی مشیر کے طور پر بنائے گئے مختلف حکومتوں میں انہوں نے کیا دیا؟ آج وہ قادیانی کس کے وفادار ہیں؟ میں مدینہ منورہ میں تھا، ٹی وی پہ انڈیا کی خبریں آ رہی تھیں اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ قادیانی، وہاں کی خبریں تھیں کہ یہ کسی کے وفادار نہیں ہے، سب سے بڑے دشمن ہے. بلکہ اس وقت پی ٹی وی پر یا جیو نیوز پر اس کی وہ کلپ چلایا گیا تھا. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا. مجھے بتا دو، جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہے وہ کس کا وفادار ہوگا؟ جو میرے نبی کا وفادار نہیں ہے وہ کس ملک کا وفادار ہوگا؟ کیا قربانیاں دی ہیں انہوں نے؟ بتائیں مجھے، ان کی قربانیوں کی تعداد بتا دو، یا ان کا کوئی صحیح بتا دو کیا کیا ہے بگاڑنے میں. ان کے جو کچھ ہے، وہ جو ربوہ اسٹیشن پہ جو ظلم کیا تھا بھول گئے وہ؟ اس کے بعد کتنے لوگوں پر اور ظلم کیا وہ بھول گئے؟ کون ہے ان کا یہ حامی؟ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن اور سنت کا مسئلہ ہے. پاکستان کے آئین نے تو 74 میں ان کے لیے کہا، لیکن قرآن و سنت کے مطابق تو یہ پہلے دن سے غلط ہے، پہلے دن سے غلط ہے. وہ ذکری ہوں، بہائی ہوں، قادیانی ہوں، جو قرآن و سنت کی روح سے مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. میں نے جملہ کہنا ہے کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن کوئی قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا. کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ان کے حامی ہیں ان کے ساتھ جائیں، وہاں قادیان میں بسیں جا کے. پاکستان میں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا آئین مانیں گے؟ اپنے آپ کو قادیانی تسلیم کریں. تبلیغ کرنا چاہتے ہیں نا تو قادیانی تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں. مسلم کیوں کہلانا چاہتے ہیں؟ احمدی کیوں کہلانا چاہتے ہیں جب احمدی ہیں نہیں؟ اگر مرزا غلام احمد کی نسبت سے احمدی کہلا رہے ہو تو پورا کہلاؤ نا. پھر آپ کو مرزائی اور قادیانی کا لفظ کیوں برا لگتا ہے؟ احمدی مسلم اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں، کیوں؟ کاش کے فاروق اعظم کی حکومت ہوتی. یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یا صدر پاکستان ہے، کاش ان کو دین کا درد ہوتا تو ایسی زبانوں کو لگام دے دیتے. توہین عدالت، توہین افواج، توہین پارلیمنٹ، اس سب پر ایکشن ہوتا ہے. دین کے لیے، میرے نبی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری کہلانے والے غیر مسلم ہیں.
اور چیف جسٹس صاحب کو مرتد اور کافر دونوں کے حکم کو سمجھنا بھی چاہیے اور ان کو دین سیکھنا بھی چاہیے. بغیر دین سیکھے برائے مہربانی وہ دین میں دخل نہ دیں، ورنہ وہ بھی مجرم ہوں گے اور قوم کو بھی تباہ و برباد کریں گے. آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت اسلام کا جز ہے، کل نہیں، لہٰذا کسی جز کی بنیاد پر کسی کو کافر کہنا اور اسے نفرت کا نشانہ بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ان کے اپنے معاملات ان کے کسی رشتہ دار سے بگڑ جائیں تو اس کی شکل نہیں دیکھتے، جنازہ نہیں پڑھتے، ساری عمر سلام نہیں لیتے، کوئی پیسے ان کے مار لے اس وقت ان کو یہ چیزیں یاد نہیں آتی. ضروریات دین، لفظ سن لیں وہ دھیان سے، ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری قطعی بات کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے، جز نہیں ہے، بنیاد ہے. میرے نبی کی تعظیم ضروریات دین میں سے ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے امت کا، پوری امت کا، قرآن اور سنت کا حکم ہے. حضور نے واضح طور پر فرما دی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہو اور ان کی بات بھی نہیں سن رہے ہو، اب جزو و کل میں آنا چاہتے ہو، تو ایسی حمایت یا ایسی سوچ تمہیں بھی اسی کھاتے میں لے جائے گی. یہ یاد رکھیں، جو جس سے محبت رکھے گا نا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. قرآن نے 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں، قرآن میں 30 سے زیادہ مقامات پر بیان ہے، شروع میں ہی بیان ہے. لیکن میرے پاس قادیانیوں کا چھپا ہوا قرآن ہے، اس میں پہلے صفحے پہ تحریف کی ہوئی ہے اور 60-70 جگہ پر انہوں نے کھلم کھلا توہین کی ہوئی ہے اللہ کے فرمان کی. اس کے بعد وہ کہتے ہو جز ہے. اچھا، میں نے تو ایک بات یہ کی تھی، میں نے کئی مرتبہ جلسوں میں کی ہے، قادیانی، اس نے کہا جی میں قادیانی ہوں. کہنے لگا جی آپ ہمارے خلاف بہت بولتے ہیں، اگر آپ ہمارے نبی کو بھی مان لیں. تو میں نے کہا اگر کوئی اور اس وقت نبوت کا دعویٰ کرے مانو گے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا پھر تمہیں کیوں مانے؟ یعنی میں نے اس کو ایک طرح سے الزامی جواب دیا، تنزیہ. لیکن سوچنا چاہیے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، میرے نبی کا مسئلہ ہے. ہر سچا مسلمان میرے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، ان کے بعد کسی قسم کا ذلی، بروزی، مکانی، زمانی، تشریعی، غیر تشریعی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. جو گنجائش سوچے گا وہ بھی اسی حکم میں چلا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے معجزہ دلیل مانگتے ہیں. فرمایا جو دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ناممکن چیز کو ممکن مان لیا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی نبی ہو، تو اس نے ممکن مان لیا، اسی لیے دلیل مانگ رہا ہے نا. تو جو دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو ایمان میرا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں لچک رکھوں، یہ دو ٹوک بات ہے. درمیان میں سوال آ گیا، آخر میں گفتگو کرنی تھی. بہرحال پاکستان کا ہر مسلمان، دنیا بھر کا ہر مسلمان جناب چیف جسٹس صاحب کے اس وضاحت سے بھی اور ان کے فیصلے کو مسترد کرتا ہے، نامنظور کرتا ہے. اس کو بدلنا ہوگا، نہیں بدلے گا تو مسلمان پوری طرح قانونی طور پر احتجاج جاری رکھیں گے اور اس کو نامنظور کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا آپ کا فیصلہ. ان کا اگلا سوال کہ حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ حجاج بن یوسف کے ظلم میں شامل تھے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر سادات کے قتل کی سازش میں بھی شامل تھے. کیا یہ باتیں درست ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے. حجاج بن یوسف نے کیوں مروا دیا تھا پھر ان کو، اگر وہ اس کے اعلی کار تھے؟ اپنے محسنوں کے لیے اب ایسی سوچ لیا ہوگے. وہ 12,000 کا لشکر لے کے آیا تھا ملتان تک، اسلام کے پرچم لہرائے تھے. اب اس کے لیے ایسی باتیں، کیا قوم ہے یہ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ان تمام باتوں کے؟ ثقہ، ایسے ثبوت جن کو توڑا نہ جا سکے، ٹھکرایا نہ جا سکے، کیا ثبوت ہے؟ ایسی سوچ.
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ تحریک آزادی کے مجاہد فضل حق خیرآبادی اہل سنت کے اکابر صوفیاء میں سے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے ٹی وی چینل جو تحریک آزادی میں شامل طالب علموں تک کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ان جیسے عظیم بزرگوں کا تعارف اور تذکرہ کیوں پیش نہیں کرتے؟ واہ، اچھا سوال ہے۔ پی ٹی وی پہ شروع میں ان کے بارے میں ایک ڈرامے میں ان کا کردار پیش کیا گیا تھا، جب تک پی ٹی وی تھا، کوئی اور چینل نہیں تھا۔ حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، کالے پانی کی سزا دی گئی ان کو، انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا، اس کی پاداش میں انہوں نے جبر بھی سہا، ان پر سلام۔ آج آپ کے نصاب میں فنکار ہیں، آپ سنگر ہیں، آپ کوئی کھلاڑی ہیں، اس کو اہمیت ہے۔ نبی کا ذکر نکال دیا، جہاد کی آیتیں نکال دیں، صحابہ کا ذکر نکال دیا، وہ فلانی ہے اس کو نوبل پرائز مل گیا، اس کا ذکر ڈال دو، فلانے کا نکال دو، یہ ہے ہمارا معیار۔ اور جی یہ فلانے ہمارے اسٹار ہیں۔ حضور نے تو فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ تو آپ اپنے اسٹارز کو بتا کے دکھا رہے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے۔ جس دن اس قوم کا تعلیمی نصاب درست ہو جائے گا، یہ قوم تعمیر و ترقی کرے گی۔ جب مسلط آپ نے نصاب لیا ہوا ہے باہر کا، کمائی کے طریقے، اس میں اخلاقیات اسلامیات کا دور دور تک ذکر نہیں ہے، تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے نمائندے چنیں جو جائیں اور جا کر صحیح نصاب بنائیں، جو ملک میں اسلامی قوانین بنائیں، ایسے نہ ہوں جیسے چیف جسٹس صاحب فتویٰ دے رہے ہیں۔ ان کو دین کہتے ہیں جی مولویوں کو انگریزی نہیں آتی، تو تمہیں عربی آتی ہے؟ مولوی تو 50 میں نکال کے دکھا دوں گا جو انگریزی جانتے ہیں، مجھ سے انگریزی میں بات کرنی ہے تو عربی بولوں گا تو آگے سے وہ کہہ دیں گے مجھے نہیں آتی ہے۔ تو پہلے آپ دین کو سیکھو بھائی۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے مگر مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ آپ کو ابھی تک عورت اور مرد کا فرق سمجھ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ نسب کس سے چلتا ہے؟ مرد سے۔ مرد سے۔ اولاد کس کی کہلاتی ہے؟ مرد۔ اتنا فرق بھی نہیں ان کو سمجھ آیا۔ یہ بنیادی بات ہی سمجھ لیتے تو سوال نہ کرتے۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ ام المؤمنین کے نام مبارک کا درست تلفظ خدیجہ ہے یا خدیجہ؟ خدیجہ، سیدھی سی بات ہے، خدیجۃ الکبریٰ۔ ہمارے ہاں دال کی جگہ کچھ لوگ تے بولتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ بولتے ہیں، خدیجہ، خدیجہ، خدیجۃ الکبریٰ یہی ہے۔ اگر کوئی خدیجہ کہتا ہے تو وہ تصغیر کا، جس کو کیا کہتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے نا سپرلیٹو ڈگری، ایک لوئسٹ ڈگری ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جو نیچے والی ڈگری ہے۔ تو حالانکہ اس کے معنی پری میچور کے ہیں، لفظی معنی، لیکن یہ ہے کہ وہ خدیجہ ہی لفظ ہے اور یہی صحیح ہے۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ بلیک میں کرنسی نوٹس کی خرید و فروخت کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ فریش کرنسی نوٹس کو اضافی رقم دے کر خریدنا کیا جائز ہے؟ وہ اس کے سروس چارجز ہوتے ہیں کہ لائن میں لگا ہے، لے کے آیا ہے، اس حد تک وہ مناسب ہوں لے سکتا ہے، لیکن بلیک میں نہیں۔ اوپنلی کرے کہ ٹھیک ہے لائن میں لگا ہے، نئے نوٹ لے کے آیا، آپ کو چاہیے، آپ نے کسی کو کھڑکھڑاتے نوٹ دینے ہیں تو اس کا وہ تھوڑا بہت خرچ اگر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بلیک کرنے کی نہیں ہے، وائٹ کرے۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ عیسائی اور یہودی کا ذبیحہ بھی حلال ہے؟ جی اہل کتاب جو اللہ کا نام لے کے کریں، وہ ربی یا ربائی کہلاتے ہیں، وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے والے ہوں۔ آج بھی یہودیوں میں 6 فرقے ہیں یہودیوں کے، اگر ان کو نہیں معلوم، یہ صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ان کے 6 فرقے ہیں، اور عیسائیوں کے تو پتہ نہیں کتنے، ایک گھر میں 10 ہوں گے، ہر ایک کے الگ الگ ہے معاملہ۔
تو جو اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کرتا ہے تو وہ درست ہوگا، لیکن اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، کچھ وہ دوسرے لفظ تو کوشر کا نام دے دیتے ہیں وہ اس کو، لیکن اس بارے میں ہم نے تحقیق کی ہے جو اللہ، وہاں پر مور لگتی ہے باقاعدہ، اور یہ لوگ نچلا دھڑ نہیں کھاتے جانور کا، مرغی ہو کچھ ہو، نچلا دھڑ نہیں، صرف اوپر رانے اور ٹانگیں، اسی لیے آپ کو مرغی کی ٹانگیں باہر زیادہ مل جاتی ہیں اور سستی مل جاتی ہیں کیونکہ وہ نہیں کھاتے۔ تو ہمارے لوگ تو پتہ ہی نہیں کرتے نا کہ حلال ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ اللہ کا نام لے کے اس نے ذبح کیا ہوا ہے جس طرح وہ پرانے کرتے ہیں، ابھی بھی یہودی ان میں ہیں، وہ درست ہوگا، لیکن کوئی اور وہ مشین کا ہے، جھٹکے کا ہے، اور وہ اس میں گنجائش نہیں ہے۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ سائلنسر نکال کر بائک چلانا جس سے سڑکوں پر بہت زیادہ شور ہو کیا جائز ہے؟ اس کو جیل میں ڈالیں، پولیس کے حوالے کریں اس کو، وہ انسانیت کا، اخلاقیات کا مجرم ہے، اور جب وہ خود کسی جگہ ہو نا تو اس کے قریب سائلنسر لگا دیں تو اسے کہیں سو کے دکھا ذرا۔ کیا یہ ہمارے نوجوانوں کی یہ تربیت ہے؟ یہ اخلاق کا عالم ہے؟ کہاں ماں باپ سو رہے؟ ہفتے کی رات کو جس طرح یہ لوگ ون ویلنگ کرتے ہیں اور جس طرح موٹر سائیکل پہ لیٹ جاتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کو کتنا دکھ ہوگا اگر ان کو چوٹ لگ گئی، معذور ہو جائیں گے۔ کوئی ان کی تربیت کرنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو سزا دو گے تو درست ہوگی۔ جس معاشرے میں جرم کی سزا نہیں ہوگی وہاں جرم ختم نہیں ہوتے۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ کیا پتنگ اڑانا جائز ہے، نیز بسنت جیسے پتنگ بازی کے مقابلوں میں شرکت کرنے کے بارے میں بھی بتا دیجیے۔ پتنگ اس حد تک کہ بچہ ہے گھر میں، تھوڑی سی اس نے ایسے ہی اڑا لی اور اس کی ڈور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی کو نقصان ہو، وہ 5-10 منٹ کے لیے تفریح ہے، اس حد تک تو میں گنجائش نکال دوں۔ لیکن یہ بسنت، یہ باقاعدہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے، اس کی تفصیل آ چکی ہے، بتایا جا چکا کہ کس کی یاد میں منا رہے ہیں۔ آپ وہ حرکتیں کریں گے؟ ویلنٹائنز ڈے اور بسنت، ان دونوں کے بارے میں پوری ریسرچ آ چکی ہے، کیوں منائے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم لوگ اتنے ہی گئے گزرے ہو گئے کہ وجہ جان کر بھی نہیں رک رہے، اور پھر وہ جو تار کی وہ ڈور بناتے ہیں جس سے کتنے گلے کٹ چکے ہیں۔ گورنمنٹ نے پابندی بھی لگائی، لیکن جو کوئی ہوں گے امیر کبیر، وہ اپنی چھتوں پہ اگر کر لیتے ہوں گے تو ان کو پکڑتے بھی نہیں ہوں گے، غریب پکڑ لیتے۔ تو یہ تفریحی حد تک، آج اسلام میں وہ کھیل ہیں جن سے آپ کے جسم کی نشو و نما ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو، یا آپ اس سے کچھ سیکھ رہے ہوں۔ اب شطرنج کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ سلیبس میں ڈال دیا گیا ہے کہ جی اس سے ذہنی نشو و نما ہوگی۔ یہی رہ گیا، جب ہمارے جب معیار یہ آ جائے گا، کیا توقع کریں گے آپ؟ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، اور ہم بھیڑ میں شامل، ہم کیا کریں جی؟ تو جب آپ آواز نہیں لگاؤ گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ پھر قبر میں جا کے بتا دینا کہ جی ہم کیا کریں، پھر وہاں جو ملے گی سزا بھگت لینا۔ محمد حسین صاحب کا سوال کہ اگر والدہ سادات میں سے ہوں مگر والد غیر سید ہوں تو کیا اولاد سید کہلائے گی یا نہیں؟ کس خوشی میں کہلائے گی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا، نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے۔ تو وہ لڑکی اگر سیدہ ہے تو اول یہ کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے، وہ سادات کا حق پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ اس کے بارے میں بڑے بعضوں کے نزدیک تو ہوتی نہیں ہے، لیکن جہاں اجازت بھی ہے وہاں یہ کہ کف دیکھا جائے۔ تو اگر سید ماں ہے، سیدہ ہے، لیکن باپ نہیں ہے تو اس کی اولاد ہرگز سید نہیں ہے۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ ایک مسجد میں جمع کی گئی چندے کی رقم کیا دوسری مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ اگر اسی کمیٹی کے زیر انتظام ہے اور بتایا جائے کہ جی دونوں مسجدیں ہیں تب، ورنہ اس طرح نہیں ہوگا۔ ہاں ان کو ضرورت کے تحت وقتی طور پر دیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے یا تو پبلک کو بتا دیں کہ جی ہمارے زیر انتظام 5 مسجدیں ہیں، 4 مسجدیں ہیں، آپ جو رقم دیں گے ان سب میں ہم وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی نے اسی مسجد کے لیے دی ہے تو پھر دوسری مسجد میں نہیں دی جائے گی، اور یا ان کو اعلان کر دیا جائے، بتا دیا جائے، اس صورت میں ہوگا۔
مصدق رضا صاحب کا سوال کہ اگر کسی چیز کا بیانہ دیا ہوا تھا مگر پھر بعد میں دوسری جانب سے سودا منسوخ کر دیا گیا تو کیا اب ہم اس پر اضافی رقم جرمانے کے طور پر لے سکتے ہیں؟ بیعانہ واپس ہوگا، سودا ملتوی ہو گیا ہے، واپس ہوگا، وہ آپ کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ کا اس میں کوئی نقصان ہوا ہے یا ایسی بات تو آپ اس کو بتا دیں کہ یہ آپ کو ادا کرنا ہے، کہ وہ آپ نے انکار کیا ہے، یہ خرچہ جو نقصان کا دے دیں، بیعانہ واپس ہوگا، وہ جائز نہیں ہے رکھنا۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں، اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اپنے سوالات یہاں سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس اور واٹس ایپ نمبر جو کہ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہے، آپ اس کے ذریعے ہم تک اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ عبدالکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ دوا ساز کمپنیوں کے ایجنٹ سے کمیشن لے کر اپنے مریضوں کو ان دواؤں کی تاکید کرنے والے ڈاکٹرز کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ ڈاکو ہو گئے نا، بجائے طبیب کے کمرشل ایجنٹ بن گئے۔ دواؤں کی تحقیق ہے، اسی دوا کو بلکہ تو فلانی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواؤ، کیونکہ وہاں ان کا کمیشن بندھا ہوا ہے۔ فیس کتنی لے رہے ہیں، ان کے اپنے بچوں پر یہ چیز پڑے تو ان کو پتہ چلے، ان کے ماں باپ بہن بھائیوں پر یہ چیز پڑے تو ان کو پتہ چلے۔ یہ خدمت تھی، انہوں نے اس کو کاروبار، آج کل بہترین کاروبار، اسکول بنا لو، اسپتال بنا لو۔ یہ ہمارے یعنی کردار کی پستی کہ ہم اس قدر پست ہو چکے ہیں، ہمارا اخلاقی دیوالیہ اس قوم سے وہ چیزیں نکل چکی جو اس قوم کا ایک معیار تھیں، ان کا اعزاز تھیں۔ ڈاکٹروں کو سوچنا ہوگا، آپ کو فیس لینا جائز ہے مگر ایک حد تک۔ پہلے لوگ تھے کسی مستحق کو بغیر اس کے بھی فیس کے بھی دیکھ لیتے تھے، دوائیں پلے سے بھی دے دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسی دوا آپ کو پسند آئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو مارکیٹ میں اگر وہ ہوئے آپ اس کو ضرور کریں، پروموٹ کریں، لیکن اسی دوا کو آپ کمیشن لے کے دے رہے ہیں باقی دواؤں کے مقابلے میں، تو میں اس کو کس طرح جائز کر دوں گا؟ آپ کی ناجائز فیسوں کو میں کس طرح جائز کر دوں گا؟ آپ کے زبردستی کرائے گئے ٹیسٹوں کو میں کس طرح جائز کر دوں گا؟ آپ کی وہ کمائی، آپ اپنے بچوں میں بیماریاں بانٹ رہے ہیں، آپ اپنے گناہ بھی جمع کر رہے ہیں، آپ کو کچھ وہ نہیں ہو رہا ہے جس کو آپ کہیں۔ ہمارے لوگ اب نہیں دیکھ رہے۔ بخاری شریف میں دیگر حدیثیں موجود ہیں، انسان پرواہ نہیں کرے گا حلال ہے یا حرام، بس کہے گا آنے دو، وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارا پورا معاشرہ، میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا، میں بھی شامل ہوں اسی معاشرے میں۔ اگر میں کسی خرابی کا حصہ ہوں تو پھر میں بھی اپنے آپ کو سدھاروں۔ میرا اگر کسی خرابی میں حصہ ہے تو مجھے بھی سدھرنا چاہیے۔ ہم سب کو ذمہ داری، اگر آپ نے اس ملک کو واقعی بہتر بنانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانا ہے، تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، ذہن میں رہے۔ ورنہ بنگلہ دیش بن گیا مشرقی پاکستان، باقی صوبوں کے لیے کیا پلاننگ ہو رہی ہے، نفرتیں کس طرح بانٹی جا رہی ہیں، لوگوں پر مہنگائی کا عذاب کس طرح مسلط کیا جا رہا ہے۔ جتنے لوگوں نے لوٹا ہے، کسی ایک سے ایک روپیہ ملا ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی رقم سے زیادہ کا ڈنڈورا پیٹ گیا، واویلا ہو گیا، کسی بڑے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ اداروں کا خیال، پوزیشن کا خیال، تو جہاں یہ ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ سرکاری تحائف بیچنے والا کوئی ایک نہیں ہے، ساری لسٹ ہے پوری۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ جو عیاشیاں کر رہے ہیں، جو مراعات، فیسلٹیز
لگژریز لے رہے ہیں، آپ کا پیسہ ہے، اور وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دورے کریں، وہ جس طرح پروٹوکول، قوم کا خادم پروٹوکول مانگتا ہے، بجائے پروٹوکول دینے کے پروٹوکول مانگتا ہے۔ اس کے لیے سڑک خالی کرو، اس کے لیے جناب وہ آرام سے سوئے تم جاگو، حالانکہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جاگے اور آپ کو کہے کہ آپ نیند کریں۔ بگڑا ہوا ہے معاشرہ، اور سدھرنا کوئی نہیں چاہتا۔ وہی حال ہے نا، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، مسجد میں نہیں آنا چاہتے، نیکی نہیں کرنا چاہتے، جنت میں جانا چاہتے ہیں، برائی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم سب کو درست ہونا ہوگا، اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا اگر واقعی چاہتے ہیں تو ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، آرکیٹیکٹس ہوں، آرکیٹیکچرز کے آرکیٹیکٹس ہوں، جو بھی ہیں، علماء ہوں، قراء ہوں، نعت خوان ہوں، یا دفاتر میں ہوں۔ اب دیکھیں نا، مکان ٹرانسفر کرنا ہے کسی کے نام، کتنے ٹیکس لگا دیے ہیں، کیا ہے یہ؟ اور وہ بھی اپنی مرضی کے کہ ہم ریٹ مقرر کریں گے۔ کتنی مشکلات کر دی ہیں۔ یہ سندھی مسلم سوسائٹی جس میں میں رہتا ہوں، بھائی کے نام مکان ٹرانسفر کرنا تھا، سوسائٹی والوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے دل پہ لکھا ہے، وہ وعدے کر کے مکر گئے، ڈبل ٹرپل ٹائم انہوں نے فیسیں لی ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے مجھ جیسے شخص سے بھی نہیں رعایت کی ہے۔ آپ جائیں کہیں پہ بھی، ایجنٹ باہر پھر رہے ہیں، ہاں ہم سے کام کرا لو۔ وہ فیس بک پہ ایک لطیفہ آیا تھا نا، 5 سال کے بعد فیصلہ ہوا کسی کا، تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے تھانے دار بنا دے، تو جج کہنے لگا تھانے دار تو نیچے کی چیز ہے، میں تو بہت اونچے عہدے پہ ہوں۔ اس نے کہا تو نے 5 سال لگائے ہیں۔ تھانے دار کہہ رہا تھا 5,000 دو، میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو میں نے اس لیے تجھے کہا، یہ دیکھیں یہ حقائق ہیں ہمارے معاشرے کے۔ سدھرنا ہوگا، اللہ ہمیں توفیق دے، لیکن ہم مریض خود کو سمجھیں گے تو علاج کریں گے نا۔ ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھ رہا، کوئی گناہ گار نہیں سمجھ رہا۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ شب براءت آنے والی ہے، جبراً محصول لینا، زیادہ محصول، ٹیکس، ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ یہ حکمران کیا کریں گے؟ ظالمانہ ٹیکس جنہوں نے لگائے ہوئے، بجلی دے نہیں رہے، قیمت بڑھا رہے ہیں، گیس دے نہیں رہے، قیمت بڑھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے حال ہے نا، کیا سہولت دی ہوئی ہے؟ صحت کی، تعلیم کی، بنیادی ضروریتوں میں کیا دیا ہوا انہوں نے آپ کو؟ ان کے لیے سب کچھ ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ آپ پسیں، اپنا خون کا آخری قطرہ تک ان لوگوں کے لیے آپ دے دیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، پڑھیں کہ شب برات میں یہ رہائی کی رات ہے نا، جہنم سے رہائی کی رات، جو بدبخت اس میں نہیں بخشے جاتے ان میں یہ بتہ لینے والے، تاوان لینے والے، ظالمانہ ٹیکس لینے والے سب شامل ہیں۔ اللہ توبہ کی توفیق دے۔ آمین۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، شاہ نواز صاحب، اکرام شریف صاحب، فیصل قادری صاحب، ناصر خان صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عزیر عالم خان صاحب، ظفر عبد الکریم صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، حنا صاحبہ، اقصیٰ مرتضیٰ صاحبہ، منصور صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، رافع خان صاحب، محمد بن سلیم صاحب، شاہد سرور صاحب، منیر احمد صاحب، فیصل صاحب، حافظ شہزاد صاحب، سومان شیخ صاحب، ناصر شاہ صاحب، عائشہ نور صاحبہ، صویبہ منصور صاحبہ، ثاقب سہیل صاحب، محی الدین قادری صاحب، فردوس انجم صاحبہ، سجاد احمد صاحب، زبیر قادری صاحب، صاحبہ خان اور شازیہ علی صاحبہ، ام شہباز صاحبہ، مسز کاشف صاحبہ، روحان حسین صاحب، اقرا صابر صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، محمد عدنان صاحب، مریم صاحبہ،
منظور احمد صاحب، اشرف صاحب، مطلوب احمد صاحب، ریحان شیخ صاحب، عبید شیخ صاحب، عبداللہ خان صاحب، عبدالکریم عبید صاحب، سمیر خان صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، آصف علی صدیقی صاحب، شاہ نواز صاحب، نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، مجاہد رضا صاحب، تجمل انصاری صاحب، وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، محمد عمر صاحب، زہیب حسان صاحب، محمد حسین صاحب، حمزہ معین صاحب، مصدق رضا صاحب، عباس علی صاحب اور عبد الکریم صدیقی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حوالے سے درمیان میں گفتگو کر چکا ہوں. ان کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کا کہنا نہیں مان سکتے. ہم پہلے ایمان والے ہیں، پھر پاکستانی ہیں. قرآن و سنت سے متضاد کوئی بات ہوگی وہ ہرگز نہیں مانی جا سکتی. آپ کو اگر قرآن فہمی میں کوئی دشواری ہے تو آپ ضرور سیکھ لیجئے. آپ کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم دین کے پابند ہیں. دین کے خلاف کسی کی بھی کوئی بات ہو وہ مانی نہیں جا سکتی. اس ملک پہ رحم کیجئے. ختم نبوت کی تحریک 1952-53 میں چلی. میرے 2 بھائی قربان ہوئے. میرے والد صاحب 10 ماہ جیل میں رہے. پھر 1974 میں چلی. اس وقت میں نے جو کچھ قربانیاں دیں مجھے معلوم ہے. کتنے اور لوگ، کتنے علماء، کتنے عوام. یہ ایمان کا مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے. آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیے. آپ کا فیصلہ نذیر بن جائے گا، ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ اور اس کے رسول سے وفادار ہیں. ان کے خلاف، ان سے متضاد کسی کی بات کو کسی طرح قبول نہیں کریں گے. بہتر ہوگا کہ آپ اس پر فوراً ریویو کریں اور اس کو فوراً درست کر لیں. آپ کے غلط فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں. آپ کی وضاحت کو بھی مسترد کرتے ہیں. ہمیں دین چاہیے. دین کے متضاد یا مقابل کسی اور کا فیصلہ نہیں چاہیے. شب برات آ رہی ہے، رہائی کی رات، براءت، شب براءت. لوگ شب برات کہتے ہیں، شب براءت، رہائی کی رات. اس رات میں عام بخشش، مگر کچھ لوگ ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک سچی توبہ نہ کریں. ہر سال بیان ہوتا ہے جامع مسجد گلزار حبیب میں. انشاءاللہ اتوار کو 25 فروری عشاء کے بعد اجتماع ہوگا شب برات کا. شب بیداری ہوگی وہاں پر. آپ لوگ جو کراچی کے ہیں تشریف لائیں، جو کراچی کے علاوہ ہیں وہ لائیو اسی پیجز پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. شب برات کے آنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین و سامعین جتنے سن رہے ہیں، سنیں گے، دیکھیں گے، ان سب سے اللہ کے لیے معافی چاہتا ہوں. میری کسی بات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، دل آزاری ہوئی ہو، میری کوئی بات بری لگی ہو، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. ہاں، اگر میں نے کسی سے دین کے حوالے سے بات کی ہے اور سچی بات کی، اس کی معافی نہیں چاہ رہا ہوں. اپنے کردار، اپنے قول و فعل کے حوالے سے، دنیاوی لحاظ سے اگر دین کے حوالے سے مجھ سے کوئی ہو تو میں اللہ سے معافی چاہتا رہتا ہوں. آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. دعا سب کے لیے، پوری امت کے لیے، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، پاکستان کے لیے. اللہ ہمیں ظالم، لٹیرے، چور، بے دین حکمرانوں سے بچائے.
ایسے لوگوں سے بچائے جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں، ان سے اللہ ہمیں بچائے۔ ہمیں ہر ادارے کے سربراہ وہ چاہیے جو واقعی اللہ اور اس کے رسول سے صحیح طرح ڈرنے والے ہوں، وہ غیروں کو خوش نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں۔ اللہ کرے کہ جو فیصلے ہونے ہیں یہ تو لوگوں کے مسائل ہیں، یہ جانے حکومتیں، عوام کی رائے کو کون اہمیت دیتا ہے؟ عوام نے کتنی بار کتنی چیزوں پہ احتجاج کیا، کس نے پرواہ کی ہے؟ دنیا بھر میں یہی طریقہ ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کتنی دنیا نکلی ہے، کون سن رہا ہے؟ ویٹو کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں۔ اس دوران بہت سے واقعات ہوئے، گفتگو کرنی تھی لیکن میں شاید نہیں کر سکا۔ دینی معاملوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں ذرا تھوڑا جوش سے بولتا ہوں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں جن باتوں میں لچک نہیں رکھ سکتا اس میں اسی طرح دو ڈوک بات کرتا ہوں۔ ویسے میں دھیما بولتا ہوں، میٹھا بولتا ہوں، لیکن دین کی بات آئے تو پھر مجھے شیروں کی طرح دھاڑنا بھی آتا ہے۔ الحمدللہ میں دین کے لیے، نبی کے لیے وفادار ہوں اور ان پر میرا سب کچھ قربان۔ ان کے بارے میں میرے پاس کوئی لچک الحمدللہ نہیں ہے، اور میں اسی طرح اس پہ ثابت قدم رہنا چاہتا ہوں۔ ہماری ٹیم کے لیے بھی، تمام جو معاونین ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ہماری دعائیں آپ سب کے لیے، جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، سب کا بھلا ہو۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، جو رہ گیا انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ شب برات میں ہم سب کی بخشش فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔